آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس بیٹھک کو لے کے؟ کافی سرگرم نظر آ رہی ہے متحدہ اپوزیشن، کہتے ہیں جی ہم نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی بنا لی ہے۔ بالکل حکومت جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے اکٹھا ہونے یا مل کے کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ اختیار کرنے کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ جمہوریت میں اور خاص طور پہ پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم میں جو ہے وہ پارٹیز الائنس بناتی ہیں اور گورنمنٹ کے اوپر جو جمہوری طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتی ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ اپوزیشن کا جو بھی اتحاد بننے جا رہا ہے وہ پارلیمانی روایات کے مطابق جو ہے وہ گورنمنٹ کو جواب دہ ٹھہرائے گا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرے یا ملک کو جو ہے وہ امن و امان کے حوالے سے جو ہے وہ کمزور کرے۔ تو اس لیے یہ ایک ڈیموکریٹک جو ہے وہ پروسیس ہے، اس میں اگر کوئی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں اکٹھا ہو رہی ہیں تو اس سے نہ تو ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کوئی چیلنج ہے۔ اچھا رانا صاحب، پی ٹی آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطے، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے، یہ جو سیاسی پیش رفت ہو رہی ہے، کیا یہ حکومت وقت کے لیے کوئی کڑا امتحان بن سکتی ہے؟ یہ کڑا امتحان جو ہے یہ اس لیے ثابت ہونا اس کا مشکل ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے شروع ہو کے وہی انہی کے اوپر ختم ہو جاتی ہے، باقی وہاں پہ نہ تو کوئی دوسرے تیسرے درجے کی لیڈرشپ جو ہے وہ بن سکی ہے، نہ کسی نے بننے دی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی سیاست میں دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنا، دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے جدوجہد کرنا، یا سیاسی جماعتوں کا آپس میں جو ہے وہ کسی بھی ایشو کے اوپر جو ہے وہ مل بیٹھنا جو ہے یہ ان کی سیاست سے باہر کی چیز ہے۔ انہوں نے یہ کام نہ اس سے پہلے کیا ہے، نہ وہ اب کر رہے ہیں، اور نہ انہوں نے آئندہ کرنا ہے۔ تو اس لیے مجھے نہیں نظر آ رہا کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جو کہ عمران خان صاحب ہیں، ان کے سیاسی فلسفے کی موجودگی میں جو ہے وہ کوئی اس قسم کا اتحاد جو ہے وہ بن سکے گا۔ اور رانا صاحب، بلاول صاحب نے تو اے جے کے الیکشن کے دوران ہی الٹی گنتی شروع کر دی تھی، مگر آپ نے اور آپ کی جماعت نے سیریس آئی تھنک نہیں لیا، اور آپ ہی غالباً تھے جنہوں نے کہا کہ 11/12 کے بعد یعنی کہ اگست کے بعد یہ لوگ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے پیپلز پارٹی کے لیے۔ اب دوریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پیپلز پارٹی یہاں تک کہہ رہی ہے کہ بلا مشاورت حکومت جو قانون سازی کرے گی اس کی ہم مخالفت کریں گے۔ اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو منانا پڑے گا پیپلز پارٹی کو، تیار ہیں اس کے لیے آپ؟ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ بڑی مناسب اور بڑی ڈیموکریٹک بات کی ہے۔ 2-3 دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے تحفظات ہیں، ان تحفظات کو جو ہے وہ دور کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے دونوں طرف سے جو ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہیں۔ تو اس کی ایک میٹنگ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ہوئی ہے، اور کل بھی ہم ملنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے، تو کیوں نہیں ان کے تحفظات کو جو ہے وہ دور کیا جائے گا؟ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ جو بھی غلط فہمیاں جو جی بی اور آزاد کشمیر کے الیکشن کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں تو ان کو ریزالو بھی کیا جائے، اور ان کی جو غلط فہمی ہے یا جو تحفظات ہیں ان کو بھی دور کیا جائے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے، وہ کوئی ہٹ درم یا کوئی ایسا رویہ اپنانے والی نہیں ہے کہ وہ تمام جمہوری روایات کو اور جو کلیشن پارٹنرز کے جو بنیادی طور پہ جو اصول ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی ایسا کام کرے کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبل کیا جائے۔ تو اس لیے ہمیں پوری امید ہے کہ ان کے تحفظات کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دور کر اچھا پائیں گے۔ رانا صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو علاج کے لیے شفا اسپتال کی بجائے پیمز ہاسپٹل لے کے جایا گیا، تو سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ اب اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے جو توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے، ہمارے پاس سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے کہ ان کو شفا ہاسپٹل ہی لے کے جانا تھا، وہیں پہ سارے انتظامات ہوئے، لیکن وہاں پہ
11th آر جو وہاں پہ صورتحال پیدا ہوئی اس کے پیش نظر جو ہے وہ پھر ان کو جو ہے وہ ان کا پروگرام شفٹ کیا گیا، اور وہ جو ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے، جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ یہاں پہ کوئی صورتحال جو ہے وہ مشکل درپیش آ سکتی ہے، اس کی بھی پوری ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ عدالت جو ہے وہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کرے گی۔ تو یہ سیکورٹی ریزنز تھے، ورنہ ان کو اڈیالہ سے سیدھا الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہی لایا جا رہا تھا، لیکن یہ آخر میں جب وہاں پہ کچھ مشکوک سرگرمیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں اور یہ رپورٹ ہوئی، تو اس کے بعد ان کو پھر جو ہے ایک سرکاری ہاسپٹل میں جو ہے وہ شفٹ کیا گیا۔ سپریم کورٹ کا جو بنیادی طور پہ حکم تھا کہ ان کا ایک میڈیکل چیک اپ کیا جائے، ماہر ڈاکٹروں کی موجودگی میں کیا جائے، وہ سارا پروسیجر جو ہے وہ یعنی عمل میں لایا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم نے خلوص نیت سے گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کیا ہے، اور اگر کسی جگہ پہ کوئی چھوٹی موٹی کمی رہ گئی ہے تو اس کی وجوہات موجود تھیں۔ اور رانا صاحب، یہ جو سیاسی میدان میں جو یہ صوبوں کی باز گشت ہے، مطلب یہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، ایسے میں مسلم لیگ نون کے جو کچھ رہنما ہیں ان کے بیانات میں بھی ہم تضاد دیکھ رہے ہیں، کچھ حامی نظر آتے ہیں، کچھ مخالفت میں نظر آتے ہیں۔ ایکچول میں نون لیگ کی پالیسی ہے کیا اس ایشو کو لے کے؟ دیکھیں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر باقاعدہ میٹنگ کے بعد کوئی پارٹی موقف جو ہے وہ ابھی تک اختیار نہیں کیا یا اس کو فائنل نہیں کیا، تو اس لیے جو بھی لوگ ہیں سب کی اپنی اپنی ایک رائے ہے، جس کا اظہار جو ہے وہ بعض لوگ کر رہے ہیں، بعض لوگ نہیں کر رہے، لیکن اس بارے میں پارٹی نے کوئی پالیسی ڈیسیجن وہ نہیں لیا، اور اس کے نہ لینے کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نئے صوبے یا انتظامی یونٹ جو ان کا طریقہ کار ہے بنانے کا یا بنائے جانے کا، وہاں پہ تو ابھی تک یہ بات ہو نہیں رہی، نہ پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے، نہ کسی صوبائی اسمبلی میں ہو رہی ہے۔ تو جب یہ کسی ٹریک پہ اور ایسی صورت اختیار کرے گی کہ اس کی کوئی عملی صورت جو ہے وہ سامنے آئے گی، تو پی ایم ایل این باقاعدہ اپنی میٹنگ بھی کرے گی، اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ موقف بھی جو ہے وہ اس کو فائنل کرے گی، اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا بالکل عوام کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ بلکہ اس موقف کو اختیار کرنے سے پہلے جو ہے وہ عوامی رائے کا بھی لحاظ رکھا جائے گا، اور فیصلہ وہی ہوگا جو عوام میں جو ہے وہ پسند کیا جائے گا یا جو عوام کی خواہش ہوگی۔